نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته سلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركته بذاته ومحياه وتعالت العوالم بديه بذكره ورياه. برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر اس کے انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل ہے. اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کر سکیں. الحمدللہ ابھی مولا ایمان کے اوپر ہمیں یعنی ہمارے ایمان کی تجدید کرے، ایمان کی اہمیت بتائے. کیا ہے ایمان کی اہمیت؟ ایمان ہمارا یہاں پر جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا یہاں پر جمع ہونے کا مقصد جو ہے موت کی تیاری ہے. موت کی تیاری. اکثر لوگ دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو. ایمان پہ خاتمہ ہونا تو کیسا ہونا؟ ایمان پہ خاتمہ کیسا ہونا؟ اب دیکھو ایمان جو ہے نا، نماز دکھ رہی، نماز بولتا ہوں تصور آ رہا کہ نماز کیا ہے. ہری نظر نماز کیا ہے؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے. روزہ پورا سحری کا تصور آتا. روزہ بولے تو سحری کرنا، دن بھر کھانے پینے سے رک جانا، افطار کرنا، پورا تصور آ رہا. روزہ بولے تو زکوٰۃ بولے تو سونا دینا، سونا چاندی کتنی ہے اپنے پاس، 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ دینا ہے، پورا تصور میں آ رہا اپنے زکوٰۃ. حج بولے تو خانے کعبہ کا طواف پارا پورا تصور میں آ رہا ہے پورا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ظاہری عمل ہے پورے. یہ ارکان اسلام 5 ہے. کیا ہے ارکان اسلام 5؟ 4 نہیں ہے. ہم 4 سمجھ رہے ہیں، بول رہے ہیں 5 مگر عمل 4 پہ چھوڑا. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ. جس کے پاس کلمہ ہے، جس کے پاس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کو چاہیے کہ نماز پڑھنا. اور یہ 4 عمل دکھ رہے ہیں اپنے کو، 4 عمل کا تصور ہے اپنے پاس، لیکن کلمہ طیبہ کا تصور اس نہیں ہے. اور ایسے وقت پڑھنا ہے کلمہ طیبہ، کیونکہ کلمہ طیبہ کا تعلق ایمان سے. ایمان دکھتا نہیں، عمل دکھ رہے ہیں پورے. تو اولیاء اللہ کون سے کام میں لگائے ہمارے کو؟ جو نہیں دکھنے والا کام اور ضروری ہے وہ اس کا تعلق قلب سے ہے. اور اس وقت پڑھے جا رہا کلمہ طیبہ جب اپن بھی نہیں دکھنے والے، جب اپن غائب ہونے والے رہتے، جب کلمہ طیبہ پڑھنا ہے ہمارے کو. زندگی بھر رہتے ہوئے کلمہ طیبہ کی طرف توجہ نہیں ہے، لیکن مرتے وقت میں جب اپن ختم ہونے والے، اپن فنا ہونے والے نہیں، اپن غیر مادی ہونے والے. اب تک تو مادیت میں تھے، اپن قید تھے جسم میں. جب اپن یعنی جسم چھوڑنے والے، اب اپن غائب ہونے والے، فنا ہونے والے. فنا کیا؟ فنا نہیں ہوتے ہم کیا ہے منتقل ہو رہے ہیں. جب منتقل ہو رہے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ پڑھو بولا، ایمان پہ خاتمہ لاؤ کرو بولا. ایمان پہ خاتمہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے اس وقت. تو ہم سمجھ رہے ہیں مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا ہے بول کے، زندگی بھر ہوتے تو نماز، روزے، زکوٰۃ یہ پڑھے. تو اب یہاں ہم جو جمع ہے وہ کیا ہے؟ وہ اب کہیں اکثر یہ دیکھو نماز میں کسی کا انتقال ہوا تھا، بہت بہترین موت ہے بولتے ہو، بولنا بھی ہے، بہت اچھی موت ہے. نماز میں انتقال ہونا، سجدے میں، رکوع میں، قیام میں گر جا رہے ہیں، انتقال وغیرہ بہت اچھی بات ہے. روزے کی حالت میں موت ہونا، زکوٰۃ دیتے وقت موت ہونا، حج کے ٹائم پہ موت ہونا، سب اچھی بات ہے الحمدللہ. لیکن دعا کوئی بھی نہیں کرتے نماز کی حالت میں میری موت ہو، روزے کی حالت میں میری موت ہو، زکوٰۃ کی حالت میں میری موت ہو، حج کرتے وقت میری موت ہو. اکثر ایمان پہ خاتمہ کی دعا کرتے سب جنے، اللہ مرتے وقت میرا ایمان سلامت رہنا، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. ہم بولتے ہیں نا زندگی بھر غافل رہیں گے، لیکن خواہش مرتے وقت کلمہ طیبہ کی رہیں گے ہماری.
تو اولیاء اللہ ادھر توجہ کریں ہماری کلمہ طیبہ کی اہمیت بتائے. اگر تمہارا موت کا وقت یاد ہے تو موت کے وقت پڑھنے کی تیاری کر لو. اگر تمہارا موت کا وقت مقرر ہے، یہ ٹائم پہ مقرر تو ہے لیکن معلوم ہے ہماری موت کب ہے ہماری نہیں. اب ہم بے فکری سے بیٹھے تو میں جوان ہوں کیا ہوتا بولے سو ایسا تو ہم نے بڈھے ہوئے مرنا ہے سمجھ رہے ہیں. کوئی لمحہ ہی نہیں ایسا موت کا کب موت آنے والی ہے نہیں. تو اس کی تیاری میں اولیاء علامہ کو لگا یہ ایمان کی محفل ہے، یہ تجدید ایمان کی محفل ہے. ایمان ضروری ہے، ایمان مقدم ہے. ایمان ہے تو عمل اللہ کے بارے میں قابل و قبول ہے. ایمان نہیں ہے نہیں تو عمل کی کوئی قیمت ہی نہیں اللہ کے پاس. عمل ایمان مقدم ہے اللہ والوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس. ہم کیا کریں آج دیکھو ہم غور و فکر کرو، نماز روزہ زکوٰۃ حج کا تصور ہے ہمارے پاس، ایمان کا تصور کیا ہے؟ ایمان بولتے ہیں کس کو؟ ایمان تو لانا ہے ہمارے کو. ایمان ہر مسلمان کو لانا ہے، ہر انسان کو لانا ہے، لیکن ہم ایمان کی طرف میں توجہ نہیں. یہ خانخواہوں میں ایمان کی دولت ملتی ہے، یہاں پر اعمال کی گفتگو کم ہوتی. ابھی بولے مولا اعمال کی کتاباں 10 روپے 20 روپے میں 50 روپے میں 100 روپے میں مل جاتے، پورے عمل کا طریقہ ملتا. اپنے پاس بھی ہے رکھے ہوئے کتاباں، پورا نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، حج کا طریقہ، زکوٰۃ کا پورے طریقے اس میں، لیکن ایمان کا طریقہ ہی نہیں ہے اس میں. ایمان کا طریقہ ہی نہیں ہے اس میں. پتا ایمان کے باتیں رہیں گی، ایسا کرتے ایمان آئے گا، ایسا کرتے ایمان آئے گا. اب جب اس میں ہے اللہ پر ایمان لانا لکھا ہوا ہے کتاب میں، نماز کا پورا طریقہ لکھا ہوا ہے، اور ایمان کیسا لانا خالی لکھا ہوا ہے، اس میں بتا نہیں سک رہے. ایمان اللہ پر لانا ہے اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ پہ ایمان اس نے لے رہا اللہ تعالیٰ. اللہ پہ ایمان کیا بول کے لانا؟ اللہ پہ ایمان. اللہ کا انکار کوئی نہیں کرا آج تک. کس کا انکار ہو رہا؟ اللہ کی ذات کا کوئی انکار نہیں کرے. آج تک کوئی انسان پیدا نہیں ہوا جو اللہ کی ذات کا، کافر، مشرک، یہودی، نصرانی سب اللہ کو مانے، اللہ کی ذات پہ ایمان ہے پوروں کا نہیں ہے. دیوڑوں پر ہی نہیں سنتے ہم، اگر تیلگو میں بھی سن رہے تو اللہ ایک ہے بولے نا، ہم بھی گاڈ از ون نہیں سنتے، ہر ایک کی زبان میں سنتے سب ایک ہے، ایک ہے، سب کا ایمان ہے. اللہ ایک ہے بول کے، خدا ایک ہے بول کے سب کا ایمان ہے. لیکن یہ خدا یہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. اللہ ایک ہے بولنا ایمان نہیں ہے. اللہ کلمہ طیبہ میں ایک پہ ایمان ہی نہیں لیا. اللہ ایک ہے بولنا بھی کیا ہے؟ الہاد ہے. وہ بھی اللہ کو ایک بھی نہیں بولتے، ایک بولنا بھی ایمان نہیں ہے اللہ کو. پھر ایمان کیا ہے؟ پھر کلمہ طیبہ پڑھے تو معلوم ہوتا، کیونکہ کلمہ طیبہ عمل ہی نہیں ہے اپنے پاس. خانخواہوں میں کلمہ طیبہ کا ایمان کیا ہے؟ اب اللہ مالک ہے، یہ سب کا ایمان ہے. اللہ مالک ہے، سب کا ایمان ہے، لیکن اپن مملوک اس نہیں بن رہے. اپن مملوک بننا کمال ہے، اپن محتاج بننا کمال ہے. اپن محتاج نہیں بن رہے، اللہ کو تو مالک بول رہے. مالک ایسا مالک ہونا، الہ ہونا. اللہ پہ ایمان لے رہا اللہ تعالیٰ، اپنے الوہیت پن پہ ایمان لے رہا. میں ہی الہ ہوں بول اللہ تعالیٰ، لا الہ الا اللہ، لا الہ بول اللہ تعالیٰ، کوئی الہ نہیں سوائے میرے بول اللہ تعالیٰ. یہ اولیاء اللہ کو سمجھائے کلمہ طیبہ کی اہمیت کیا ہے. کلمہ طیبہ اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا، بارہ ہر خیر میں ذکر آتا ہمارے پاس، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. جاننا ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کو جاننے کی چیز ہے، جاننا ہے. ایمان ہے. لا الہ الا اللہ کیا؟ ایمان ہے. ایمان کیا؟ ایمان کے معنی کیا ہے؟ جاننا. ایمان کے معنی جاننے کے. کیا جاننا؟ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، یہ جاننا. اللہ ہے، سب کا ایمان ہے، لیکن اللہ حاجت روا ہے کسی کا بھی ایمان نہیں ہے. بہت کم مختصر ایمان والوں کا، یعنی ایمان والے یقین رکھ سکتا کہ اللہ میرا حاجت روا ہے. سب سے پہلا ایمان یہ جو ہے نا ہمارا، ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے. ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے. مرتے وقت بھی کلمہ طیبہ ہم نہیں پڑھ سکتے، اللہ پڑھاتا ہے. اس وقت بھی حاجت روا اللہ رہنا، اس وقت بھی حاجت روا اللہ رہنا. اب دنیا میں جب اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دیا، ہر چیز سے نواز رہا، جب ہمارا تفکر یعنی ہمارا تفکر ادھر نہیں ہے، اللہ ہمارے ہم خود اپنی حاجت پوری کر رہے سمجھ رہے ہیں. اس وقت اگر اللہ کو اگر حاجت روا مانیں گے، اس وقت اللہ ہماری حاجت پوری کرنا. دیکھ لو جب یہ جہاں کہیں کا عالم رہتا، جب ہماری روح منتقل ہوتے رہتی، انتقال کا وقت رہتا ہے، کئی وقت کو ہم کئی جگہ ہم دیکھتے نا بھائی سکرات کے عالم میں، بالکل اب آخری وقت پہ حالت میں دیکھو پورے لوگ گھیرے رہتے، لیکن کون لڑ رہا وہاں پہ؟ نفس، شیطان اور دنیا سے کون جہاد کر رہا وہاں پہ؟ اپن کچھ کرنا ہے. جو مرنے والا انسان رہتا اسی کو جہاد کرنا ہے.
یہاں اگر جہاد کریں گے دنیا میں یہاں پہ تو اس وقت اللہ ہمارے ساتھ رہیں گا. یہاں پر ہم اپنے آپ کو مجبور محتاج جانا، اپنے آپ کو محتاج مجبور ناقص عدم اگر سمجھیں گے اس وقت حقیقت بتا رہا اللہ تعالیٰ. جب دیکھو جب مردہ انسان جب یعنی انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو کیا دکھتا ہے انہیں؟ محتاج، مجبور، ناقص، کچھ نہیں کر سکتا انہیں، پڑے ہوا ہے، نقص و زوال بھرے ہوا ہے، ناقص ہے انہیں، عدم ہے انہیں. چار اعتبار میں کیا ہے؟ ناقص ہے انہیں. وہ جو تصور ہے اب رہنا ہمارا اس وقت اپنے آپ کو ہمیں یعنی محتاج سمجھنا، اس وقت ہم اپنے آپ کو محتاج سمجھنا، اس وقت ہم اپنے آپ کو مجبور سمجھنا، اس وقت اپنے آپ کو ہم ناقص سمجھنا، اس وقت اگر عدم سمجھنا اپنے آپ کو. اب اس وقت دیکھو میت کو دیکھ کے ہم یعنی اگلا گرا پچھلا ہوشیار. موت کیوں دیا اللہ تعالیٰ؟ ہماری عبرت کیسے دیا؟ کل کو دن ہمارا بھی عبرت بننا ہے لوگوں کے ہاتھ سے. آج جو لوگ انتقال کر جا رہے ہیں دیکھو، آج دیکھو کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے. حالانکہ ہے بظاہر تو دکھ رہے پورا خاندان ساتھ ہے، پورا دوست احباب ساتھ ہے، پورا محلہ ساتھ ہے. نہیں دواخانے میں پورے یعنی وینٹیلیٹر پہ ہے انہوں، نہیں مصنوعی سانس پہ جی زندہ ہے، لیکن پورے لوگ ٹھہرے کچھ بھی نہیں کر سک رہے، کوئی کچھ نہیں کر سک رہے، مجبور ہے اس وقت. دیکھو وہ حالت اب رہنا ہماری. جب کیا دعا کرتے لوگ؟ کیا دعا کرتے؟ ایمان پر خاتمہ ہو کے دعا کرتے نہیں کرتے؟ دعا کر لیتے اللہ ان کا خاتمہ ایمان پہ خاتمہ ہے. اس وقت ہمارا جو جسم ہے ساتھ نہیں دیتا. اس وقت دیکھو معمولی اگر بخار آ گیا ہمارا 104 بخار اگر آ گیا ہمارا، کسی کو سنتے ہم کتنا چڑچڑا بنا ہوتا ہمارے اندر، کتنا بے چینی رہتی. خالی زندگی میں 104 بخار آ گیا تو 102 101 جو بھی بخار اپنا اگر ٹیمپریچر بڑھ گیا اپنا، کتنی بے چینی رہتی. کوئی چیز پڑھنے کے قابل کر کچھ پڑھنا دل بولتا ہمارے کو، کوئی چیز اچھی نہیں دکھتی ہمارے کو، اولاد بھی اچھی نہیں دکھتی، نہ بیوی اچھی دکھتی، کوئی شے اچھی نہیں دکھتی ہمارے کو. بس وہ شہد آگے تو بس ہے بول کے وہ سوال. وہ تو سکرات کا عالم ہے، روح قبض ہوتے رہتی جب جسم میں سے، کیا عالم رہتا وہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ روح جب قبض ہوتی تو کیا عالم رہتا اس کا. یعنی ایک کانٹے دار جھاڑ پہ ایک ریشم کا کپڑا ڈال کے کھینچو، کیا عالم رہتا؟ وہ عالم رہتا ہمارا جسم میں ضرور قبض ہوتے ہیں. وہ عالم رہتا. وہ عالم میں کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، پڑھ سکتے. اب نہیں پڑھ سکتے، ہم 104 بخار آ تو حیات اب یعنی ہم واپس آ سکتے، اب نہیں پڑھ سکتے. اتنی ہماری کیفیت میں ایسے اضافہ تھا وہ ٹائم پہ، کہاں سے پڑھ سکتے. انسان جس حال میں تھا اسی حال میں موت آتی ہے اس کو. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انسان جس حالت میں رہتا ہے اسی حالت میں موت آتی ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم کس حال میں ہیں؟ ذکر سے پہلے ہم ایک آیت پڑھے، فارض امن تولا عن ذکرنا. فارض امن تولا، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے حبیب آپ اپنی توجہ اس شخص سے ہٹا لے. اے حبیب آپ اپنی توجہ اس شخص سے ہٹا لے. نہیں فارض امن تولا عن ذکرنا، جو ہمارے ذکر سے غافل ہے. اے حبیب آپ اس شخص سے توجہ ہٹا لے جو ہمارے ذکر سے غافل ہے. تو اس لیے مقصد حیات دو رکھے اولیاء اللہ، یاد حق علی دوام، یافت حق. یاد کتنی ضروری ہے؟ اگر ہم اللہ کی یاد میں نہ رہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم سے رہیں گی. جب تک کہ ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم ہے، سلوک طے ہوتا رہے گا، ہمارا سلوک میں آسانی ہوتے رہیں گی. اس کے لیے کیا کرنا؟ ذکر کرنا ہے. ذکر کرنا ہے ہمارا. کیوں؟ ذکر سے شیطان بھاگتا. یاد حق علی دوام، یاد حق علی دوام کیوں دیا ہم کو؟ ذہنی بیٹھ کرتے یاد کیوں دیا ہمارے کو؟ کیونکہ اب ہمیں بہت بڑا سلوک طے کرنا ہے، بہت بڑا سلوک طے کرنا ہے. مقصد ہے بھائی کوئی معاملی نہیں ہے. کسی کے ہاتھ پہ اگر ہم بک جا رہے ہیں، ہم کسی کو اپنا جسم خلق رو دیتے رہے تو کوئی خالی یعنی کیا بلا وجہ نہیں دے رہے، کچھ مقصد ہے اس کے پیچھے. جب بیعت کرتا ہے کوئی مرید اپنے پیر کے ہاتھ پہ، کامل پیر کے ہاتھ پہ، تو کیا دیتا ہے؟ اپنا جسم دے دیتا، اپنا قلب دیتا، اپنا روح دیتا. کیوں دے رہا؟ دیتے کیا مل رہا اس کو؟ اس کی حفاظت کیا سے؟ ذکر مل رہا، اللہ کا ذکر مل رہا. یہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ہتھیار ہے ہمارا. یہ ہتھیار ہے ہمارا. ہمارے دشمن سے جہاد کرنے کے لیے ہم کو پہلے ہتھیار دیا جاتا ہے ہمارے کو. جہاد فی نفس، یہ بہت بڑا جہاد ہے، جہاد اکبر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے جہاد سے صحابہ اکرام واپس آئے. کیسا جہاد تھا وہ؟ نہیں کہیں صحابہ اکرام شہید ہو گئے، کہیں صحابہ اکرام کے ایک ہاتھاں کٹے ہوئے، کہیں صحابہ اکرام کے پیراں کٹے ہوئے.
فل یعنی سر سے لے کے پاؤں تک جہاد میں یعنی فل یعنی زخمی کی حالت میں، خون آلود ہے پورے، زخمی حالت میں پورے، کسی کی آنکھ چلے گی، کسی کا کان چلے گا، کسی کا ہاتھ چلے گا، ایسے جہاد سے واپس آ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اور یہ یعنی یہ جہاد فی النفس ہے، یعنی یہ جہاد اصغر ہے یہ، اب آؤ جہاد اکبر کی طرف ہوتے، پورے صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اس سے بڑا کون سا جہاد ہے؟ اتنا خطرناک جہاد ہوا، اس کے بعد پھر آؤ رہے اس سے بڑا جہاد کون سا؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد فی السیف یہ جہاد اصغر ہے، جہاد فی النفس یہ جہاد اکبر ہے، بہت بڑا جہاد ہے نفس پہ جہاد کرنا، اور اس کا ہتھیار کیا ہے؟ ذکر ہے، اس کا ہتھیار ذکر ہے اللہ کا۔ جب تک ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے شیطان ہماری طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ شیطان، نفس اور دنیا، اور شیطان بہت بڑا دشمن ہے، سمجھتے ہیں شیطان سے بڑا ہمارا نفس خود ہے۔ اگر ہم شیطان کو اگر شکست پا دیں گے، شیطان کو اگر ہم شکست دے دیں گے، نہیں دنیا کو بھی شکست دے دیں گے، آخر میں بچتا اپنا نفس۔ تعلیمات میں بھی آخر میں نفس کی نفی کرنا ہے۔ تعلیمات میں جو اعتبار ذات کی تعلیم آئیں گی تو جبھی بھی اپنے خود کی نفی کرنا ہے، وہاں پر خود کے الوہیت پن کی نفی کرنا ہے، میں بھی حاجت روا نہیں، میں بھی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے، وہ مقام پہ آ کے ہم کو کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ نفس جو ہے بہت بڑا، اب سمجھنا ہے تو نفس کا مقام سمجھنا ہے تو دیکھو نفس کتنا بڑا دشمن ہے اپنا۔ ہم کون سا بھی جیسو گناہ کر کے شیطان پہ ڈال دیتے، اللہ کی نافرمانی کر کے شیطان پہ ڈال دیتے۔ شیطان تو ایمان کا چور ہے، بے شک ایمان کا چور ہے شیطان، لیکن نفس اعمال کا چور ہے۔ کون سے عمل کا چور ہے نفس؟ ایمان کے عمل کا نفس کا چور ہے۔ جب شیطان کو سجدے کا حکم ایمان کو شیطان کو جب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو بولے اللہ تعالیٰ، پورے فرشتوں کو حکم دیے اللہ تعالیٰ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو پورے فرشتے سجدہ کرے، شیطان نے کرا نہیں۔ آج ہم سجدہ کرے تو اگر ہم سجدہ نہیں کرے تو ارے شیطان میرے پیراں دبا رہا تھا، نیند لگ گئی بولتے، شیطان میرے پیراں دبا رہا تھا۔ جب سجدہ کون نہیں کرے کہ شیطان، جب تو شیطان فرشتہ تھا، جب نہیں کیا تھا انہیں معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد، فرشتوں کو درس دیتا تھا، وہ مقام تھا پورے فرشتوں کا استاد تھا، انہیں پورے فرشتوں کو درس دیتا تھا، انہیں سجدہ نہیں کرا، پورے فرشتے سجدہ کرے، کیوں نہیں کرا؟ وہاں کون روکا پھر اس کو؟ شیطان تو نہیں ہوا، ابھی شیطان ابلیس بنا ہی نہ تھا، ابھی بننے والا تھا انہیں نہیں۔ شیطان کو کون روکے پھر؟ شیطان کو کون، اس کا بھی ایک شیطان تھا کیا؟ شیطان کو سجدہ کرنے سے کون روکے؟ اس کا نفس تھا۔ تو معلوم ہوا شیطان سے بڑا دشمن نفس ہے اپنا۔ شیطان کو تو شکست دے سکتے ہیں، اپن خانخواہ میں آئے بعد میں شیطان کو شکست دے سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، تھوڑا سلوک طے کر دو نہیں شیطان کو بھی شکست دے سکتے ہیں۔ دنیا تو مرے دم تک پیچھے لگی ہوئی ہے اپنے، نہیں اسے تو جہاد کرتے رہنا ہے، لیکن نفس جو ہے نفس مرتا نہیں، خطرناک ہے نفس، میں ہی بولتا ہوں نہیں کتنا ہی بولے، کوئی ہر مقام پہ آ کے میں ہی بولتا ہوں نہیں، ہر اعتبارات پہ آ کے نفس میں ہی بولتا، ہر اعتبارات پہ آ کے جس اعتبارات کا سالک رہیں گا وہ اعتبارات سے آ کے شیطان بھٹکاتا، وہ اعتبارات سے آ کے شیطان بھٹکاتا۔ تو ایک مقام آتا نفس کی بات آ جاتی وہاں پہ، نفس اس کا نفس تھا وہاں پہ، اسے سجدہ نہیں کرا، جبکہ تعلیمات ہے اس کو بولے شیطان دیکھو استاد شاگرد پورے سجدے میں چلے گئے، استاد سجدے میں نہیں گیا، کتنا علم تھا اس کے پاس؟ نہیں، شیطان کے پاس کتنا علم تھا؟ پورے استاد نہیں فرشتوں کو درس دے رہا، تو کیسا علم تھا اس کا؟ پھر کیوں نہیں گیا انہیں سجدے میں؟ کون غالب ہے اس کے پر؟ اس کا نفس غالب ہے۔ تو یہ شیطان، نفس اور دنیا ایسے ہمارے کھات میں لگے ہوئے، کب ایک سے بچے گی ایک سامنے، ایک سے بچے گی ایک سامنے، مشکل ہے بہت۔ ہتھیار مون جا رہا اپنا، کون سا ہتھیار؟ ذکر کا۔ وہ تلوار مون رہے تو دشمن کے گردنا نہیں کرتے، اب ذکر اگر کمزور رہا تو شیطان نفس اور دنیا کو نہیں مار سکتے، سب اپنے اوپر غالب آتے، آج ہمارے اوپر پورے غالب آ رہے ہیں، بہت بڑی یعنی بہت بڑے دشمن آئے شیطان، دنیا اور نفس۔ جو فلسطین میں ظلم ہو رہا، وہ ظلم کر کے لوگ جو قتل کر رہے ہیں مسلمانوں کو، وہ جو قتل ہو رہے ہیں مسلمان، وہ ظلم نہیں ہے مسلمان پہ، غیر مسلم یہودی نصارہ جو لوگ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں،
बजाय सबको वो जुल्म दिख रहा, हमको भी जो हुकूमत हमारे ऊपर जुल्म करी, हमको जुल्म दिख रहा है, ये जुल्म नहीं है हमारे ऊपर, ये जुल्म नहीं है, ये नहीं, ये जुल्म नहीं है, अल्लाह का फजल है ये हमारे ऊपर। दुश्मन हमारे को कत्ल कर रहा तो ये अल्लाह का फजल है हमारे ऊपर। कैसा फजल है, कैसा फजल है? अरे हम समझ, आम दुनिया तो ये समझ, तो जुल्म हो रहा, भाई फ़लस्तीनियाँ जो सो मुसलमानों पे जुल्म कर रही, हिंदुस्तान का जो सो यहाँ की हुकूमत मुसलमानों पे जुल्म कर रही, सबको जुल्म दिखा। अरे कैसा पे जुल्म कर, ये जुल्म कैसा है? अल्लाह का फजल कैसा है? फिर ये कब है? हर एक पर अल्लाह का फजल नहीं है। हम अपनी सज़ाओं को क्या कर रहे हैं? अल्लाह की आजमाइश समझ रहे हैं, हमारी गलत फहमी है। अपनी ये अल्लाह का सज़ा है हमारे ऊपर, इसको अल्लाह की आजमाइश समझ रहे हैं। हम दिल को अपने आप को दिलासा दे रहे, छोटा दिलासा, दिल की तसल्ली को ये ख्याल अच्छा है गालिब, एक शेर है उसका गालिब का, दिल की तसल्ली को ये ख्याल अच्छा है गालिब, ये दिल की तसल्ली है हमारी। हमारे ऊपर जो मुसीबत आ रहे हैं हम समझ अल्लाह की आजमाइश है, अल्लाह का अजाब भी हो सकता। अजाब और आजमाइश दिखने में एक तरह से, पहचाना का कमाल है इसको। अल्लाह वाले पहचान के बोलते हैं मैं ये आजमाइश नहीं है, ये अल्लाह का अजाब नहीं है, अल्लाह का फजल है। बोलते कैसा अल्लाह का फजल है? आके मुसलमान को कत्ल कर रहे, अल्लाह का फजल कैसा होता? बस सब बोलते हैं अरे क्या हुकूमत है भाई, जालिम हुकूमत है, जुल्म कर रही, जुल्म कर रही, हमारे ऊपर जुल्म कर रही। हम क्या कर रहे हैं अपने नफ्सों पर? हम क्या कर रहे हैं अपने नफ्सों पर? हम अपने नफ्सों पर जुल्म नहीं कर रहे, फिर हम क्या ठहरे? हम जालिम नहीं है, हम भी तो जालिम है ना। हम अपने आप नफ्सों पर जुल्म करें, वो नहीं दिख रहा हमारे को। क्यों? नफ्सिश नहीं दिख रहा अपने को, वो नजर ही नहीं मिल रही हमारे को। हम अपने आप नफ्सों पर कितना जुल्म कर रहे हैं? बज़ाहिर पूरी दुनिया देख रही मुसलमानों पर जुल्म हो रहा, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा। किसी पर जुल्म है, किसी पर क्या है? वो आजमाइश है वो। अब वो कैसा पहचानना? फ़लस्तीन मुसलमानों को कत्ल कर रहा, अरे वो मुक़द्दर में लिखा है उसका कत्ल होने वाला है, वो दुश्मन इस्लाम से ये मुसलमान का कत्ल होने वाला। अल्लाह ताला लोहे महफूज़ पे लिख दिया था, हमारे पैदा होने से 50,000 साल पहले हमारा मुक़द्दर लिख दिया अल्लाह ताला। तो वो तो लिखे, वो तो ज़ाहिर होगा ना, वो तो उसका जुल्म कैसा है? उनकी मौत जो जो गैर मुस्लिम जो जुल्म कर रहा मुसलमान पे, वो तय है, अल्लाह ताला खुद लिखा हो। जुल्म कैसा होता हो? वो तो अल्लाह का फजल है। वो कब फजल है? कब फजल है? वो जुल्म कब है, फजल कब है? अगर ये जुल्म होता, अहले बैत अताहार शहदाए करबला, करबला के मैदान में शहीद हो गए, तो वो क्या है? फिर वो भी जुल्म है, अल्लाह का फजल है, वो भी फजल है। हम क्या मानते हैं? वो फजल समझते हैं, आजमाइश है नहीं, अल्लाह का अजाब है। वो मैदान करबला में अहले बैत अताहार शहीद हो गए, अपनी जान अंदर लगा दिए, नहीं इस्तिकामत पे थे, लेकिन नहीं ईमान था आपका, क्या था? ईमान था वहाँ पर। दुश्मनाने इस्लाम जुल्म करे, ख़त्म करने की कोशिश करे, ख़त्म कर सके, जिस्म ख़त्म कर दिए, नहीं जात अभी भी बाकी है अहले बैत की। जिस्म आज निकलने ख़त्म होने वाले थे, उन्हें अगर दुश्मनाने इस्लाम अगर आज नहीं मारा तो कल मरने वाले थे हम। जिंदगी भर वो अमल नहीं कर सकते, शहादत के मुकाम में हमको वो मुकाम मिल जाता, हम शहीद के मरतबे। जिंदगी भर मेहनत करे तो गारंटी हम जन्नत मिलती बोल के नहीं। शहीद के खून का एक खतरा भी ज़मीन पे गिरने से पहले अल्लाह ताला उसको बख्श देता है। एक एक सेकंड में काट रहे हैं वहाँ पे मुसलमान हम, लेकिन शहीद का मरतबा है, अल्लाह का अजाब नहीं है वो। अगर ईमान सलामत है, ईमान की खातिर हम जान दे रहे हैं, तो अल्लाह का फजल है उसके ऊपर। अगर नहीं, ईमान नहीं है, नहीं खाली अपनी जान बचाना है, अपने नफ्स क्या से भाग रहे हैं, तो वो अल्लाह का अजाब है। वो जो अपने ख्वाहिशात नफ्स में रहता है, उसको उस पर अल्लाह का अजाब होता है। जो अपनी ख्वाहिशात नफ्स को मारता है, नहीं उसके बाद अल्लाह का फजल होता है। वो ख्वाहिशात उन्हें अपने नफ्स के लिए नहीं लड़ा, उन्हें नहीं अपने नफ्स के लिए नहीं लड़ा, उन्हें किसके वजह से लड़ा? उन्हें मौला के, अपनी पूरी ज़िंदगी मौला के ऐसा लगा दे रहा हूँ। तो उसमें इस वजह अल्लाह ताला फरमाता कुरान मजीद में, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं उनको मुर्दा मत करो, मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। बोला अल्लाह ताला क्यों जिंदा है? कैसा जिंदा है? उन्होंने बज़ाहिर तो मर जा रहे ना, बज़ाहिर तो शहीद हो जा रहे ना, फिर जिंदा कैसा है? जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं उनको मुर्दा मत कहो, बोले अल्लाह ताला, सबको नहीं। ये जो हम यहाँ बैठे, ये क्या है? ये भी अल्लाह की राह है, ये भी
یہ رہا، یہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرتے ہوئے اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو شہید کا مقام ہے اس کو، کیونکہ ہم اللہ کی راہ میں اللہ کو جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں۔ انہیں جو انہیں جان کیوں دیا، انہیں کیوں جان دے رہا انہیں وہاں پہ؟ ایمان والا ہے وہ، کیا ایمان ہے انہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ اس کو مردہ مت کہو پر؟ کیوں ایمان والا مردہ نہیں ہوتا، نہ یہاں ہوتا نہ میرے پاس ہوتا، ایمان والا ہمیشہ زندہ رہتا انہیں۔ کیوں؟ دیکھو آیت دیکھو سمجھو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، پر اللہ تعالیٰ جو ہماری راہ میں یعنی جہاد کرتے ہیں، جو مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ اللہ کی راہ میں جو چلنے والا وہ زندہ رہتا ہے، ابھی بھی زندہ ہوتا ہے، مرے بعد میں بھی زندہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ زندہ ہے، هو الحی القیوم، وہی زندہ ہے، وہی قائم ہے، یہ ایمان ہے۔ ہم کیا ہے؟ مردہ ہے، ہم ابھی بھی مردہ ہے، جبھی بھی مردہ ہے۔ یعنی اب جو ہم زندہ دیں کس کی حیات سے؟ یہ ہم اللہ کی حیات سے زندہ ہے۔ جب ہم منتقل ہوں گے جب کس کی حیات سے زندہ رہیں گے؟ جبھی بھی اللہ کی حیات سے زندہ رہیں گے۔ ابھی بھی اللہ کی حیات سے زندہ، تو اللہ مرتا، اللہ کی حیات ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے وہ، نہیں؟ جو ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہیں گا، اس کی حیات سے اگر ہم اپنی حیات ملا لیے، میں اس کی حیات سے زندہ ہوں تو انہیں کہاں مرتا ہوں؟ کس کی حیات سے زندہ ہے ہم؟ ایمان والا جو سمجھتا ہے کہ میں اب مردہ ہوں، کس کی حیات سے زندہ ہوں؟ اللہ کی حیات سے زندہ۔ اللہ کی حیات ختم ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ یہ جو اللہ کی ایمان والے کو مردہ مت کہو، جو اللہ کی راہ میں چلتا ہے اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، کیوں؟ وہ میری حیات سے زندہ رہتا ہے۔ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، انا جلیس من ذکرنی، میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ کتنے لوگ ذکر کریں، کتنوں کے ساتھ مولا بیٹھا ہے؟ مولا ہے یہاں پہ، خالی جسم کو دیندار بنانا نہیں ہے، مگو قلب اور روح کو بھی دیندار بنانا ہے۔ تو ہمارے اندر یہ یقین پیدا ہونا، کیا یقین پیدا ہونا ہمارے قلب میں؟ کہ اللہ میرا حاجت روا ہے۔ سب سے پہلا یعنی کام یہ ہے ہمارا، یعنی ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی چھوٹی مثال ہے، خالی ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے۔ اگر اس کی عادت ہمارے اندر آ گئی، نہیں، یہ پہلا اسٹیپ ہمارا، ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے۔ اگر یقین ہو گیا تو دنیا سے ہم کیا ہوتے ہیں؟ بے رغبت ہوتے ہیں۔ دنیا اب ہمارے یہ کیا ہونا، رکاوٹ نہیں بنتی دنیا۔ یہ دنیا کیوں رکاوٹ بن رہی ہے ہمارے اندر؟ کیوں؟ ہمارے یقین یہ ہے کہ دنیا سے میری حاجت پوری ہو رہی ہے، ہر حاجت میری جو مخلوق سے پوری ہوتی نظر آ رہی، یہ نکلنا ہمارے دل میں، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں۔ تو کیا ہوتا ہے جب اللہ یقین ہوگا کہ میری ہر حاجت پوری کرنے والا اللہ ہے، تو ہم کس کی فرما برداری کرتے؟ اللہ ہی کی فرما برداری کرتے۔ آج دیکھو، آج یقین کس پہ؟ مخلوق پہ ہمارا۔ جو بڑا آدمی ہے، جو پیسے والا آدمی ہے، اس سے میری حاجت پوری ہوتی ہے، یقین ہم نے اندر بیٹھا ہوا ہے، انہیں میری کچھ نہ کچھ تو حاجت پوری کر سکتا۔ کہاں سے کر سکتا؟ انہیں بھی تو محتاج ہے، کوئی کسی کی حاجت پوری نہیں کر سکتا۔ دیکھ لو جب میت پڑے، جب انتقال کا وقت رہتا، کون کس کی حاجت پورا کرتا؟ کتنے بڑے بڑے مشینیں لگے رہتے، ڈاکٹر صاحب کو معلوم، وینٹیلیٹر کے بڑے بڑے کتنے کوششیں کرتے رہتے، لیکن کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، پیسہ کام میں آتا نہ کچھ نہیں، کیا نہیں، پھر کیسا حاجت روا؟ بڑے بڑے دیکھ لو، ہر ایک کا اجالا ہونے والا، وہ وقت سب کے اوپر گزرنے والا ہے، ہمارے ہم اس سے وہ نہیں ہے، پاک نہیں ہے، ہمارے اوپر بھی وہ وقت آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسان کرے سب کی موت، کیونکہ اس وقت یہ تعلیمات کام میں آئیں گے، اس وقت کوئی کام میں نہیں آئے۔ کیوں؟ اس وقت صرف اللہ رہیں گا، ہم رہیں گے، بس کوئی نہیں رہیں گا، ہم رہیں گے، اللہ رہیں گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں رہیں گا۔ اللہ دیکھ سکتے جب اللہ رہیں گا، مطلب اللہ ادھر دیکھ سکتے ہم کہیں نہیں دیکھ سکتے، یہاں دیکھ سکتے تو وہاں نہیں دیکھ سکتے اللہ۔ اگر یہاں دیکھیں گے تو وہاں پر بھی دیکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تصور شیخ میں آتے ہیں مولا، پیر کی صورت میں مولا آتا وہاں پر، پیر اللہ نے ہوتا کیسا آتا؟ ارے پیر کی صورت میں اللہ کیسا تھا؟ یہ تو مشرکانہ کلام دکھ رہا، کیسا پیر اللہ تھوڑی ہوتا، پیر اللہ نے ہوتا۔ تصور شیخ میں مولا آتا وہاں پر، جب ایسا تصور چیک کریں گے جب مولا ہمارے سامنے آتا، کیسا آتا؟ اب دیکھو اس وقت امتحان ہے نا، ہمارا امتحان کی گھڑی ہے نا، امتحان کی گھڑی ہے، ہر کوئی کچھ نہ کچھ امتحان لکھے ہوں گے نا، 10th کا ایگزام لکھیں گے، انٹر کا لکھیں گے، فرسٹ سیکنڈ کلاس کا لکھیں گے، نہیں، جس وقت پیپر آتا سامنے کوشچن پیپر بیٹھتے، جو کوشچن پڑھتے کون یاد آتے؟ کوشچن پیپر تو سامنے رہتا، سر کیا بولے تھے میرے کو، اس کا آنسر، ارے تصور شیخ کو شرک بول رہے نہیں، یہاں پر جب آنسر لکھ رہے ہیں، یہاں پہ کامیابی کا جب وقت آتا ہے، جب صحیح آنسر لکھنا تو سر کا چہرہ جو بھی ہم کو پڑھایا، جو ٹیچر ہو یا سر ہو،
پورا تصور میں آتا ہے سر یہ بتائے تھے میرے کو اس کے بارے میں یہ آنسر لکھا تو کامیاب ہو گئے تو یاد آنے. جب تک کہ اس کو سر کا چہرہ تصور میں یاد آنے آنسر لکھ ہی نہیں سکتا انہیں. سر کیا بولے بول کے آتا نہیں آتا, ٹیچر کیا بولے میرے کو آتا نہیں آتا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ بول تیرا دین کیا ہے, بول تیرا رب کون ہے, بول کون بتایا ہمارے کو؟ نہیں, کون بتایا ہمارے کو؟ پیر بتایا. تصور شیخ وہ ہے, تصور شیخ میں مولا آتا ہے, مولا شیخ فنا ہو کے مولا کی صورت سے ہم کو کلام دے رہا, ہم پورا تعلیمات دے رہا اللہ تعالیٰ ہم پیر کی صورت میں. نہیں, یہ دنیا کا ایک دم کیوں رکھا اللہ تعالیٰ؟ دیکھو ہم کون سا پیر رہن دو, یہ ہے بولی کون سی بھی چیز رہن دو جو چیز ہم کو نہیں معلوم رہتی, جس کے بارے میں ہمارا علم نہ رہتا, وہ علم اگر جو دیا ہم زندگی پر یاد رکھنا ہمارے بولے. یہ تو مولا کا علم دے رہے اللہ والے یہاں پہ. تو یہ پیر کا تصور اس وقت آتا, پیر آ کے اس بات سے بولتے نہیں میرے سامنے اگر پیر ہے, میرے پیر کی حمایت میرے ساتھ ہے تو بس ہے, میرے ٹھوکروں میں منزل مجھے ہر بھنور کنارہ. پیر کی حمایت اپنے ساتھ ہے تو بس ہے, کیونکہ وہ بہت بڑا جہاد ہے. وہ جہاد فی نفس سے جہاد کرتے رہے تو سکرات کے عالم میں انشاءاللہ سمجھ چلا کامیابی ملے گی. تو یہ پورا اتنا محنت کرنے کی وجہ میں نے اتنی محنت جو کر رہے ہیں ابھی کیوں کر رہے ہیں, ایک ہی وجہ مرد وقت کلمہ نصیب ہونا ہمارا, یہ زبان سے نہیں قلب سے, یہ قلب سے کلمہ ہونا ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب میں جو کلمہ کیا رہتا ہے اس وقت, اب ہم ہر چیز حاجت پوری کر لیتے تھے جب کلمہ نہیں پڑھ سکتے. جب میں اپنے آپ کو بولوں گا جس طرح یہاں پہ میں اپنے آپ کو محتاج بتا رہا ہوں, مولا تو وہاں بھی محتاج تھا میں یہاں بھی محتاج ہوں. نہیں, کلمہ کون پڑھانا میرے کو, کون پڑھانا مولا, میں محتاج ہوں, مجبور ہوں, قوت نہیں ہے میرے پاس پڑھنے کی, کون پڑھانا؟ ارے میرے سوا کسی دن نہ, یہاں وہاں پکارے تو نہیں ہوتا, یہاں پکارنا, یہاں پہ پورا اپنے مسخر کرا اللہ تعالیٰ ہر چیز, یہاں پہ میں کرا پڑے اللہ میں جب ہوتا تو زندگی بھر کر کے آنا. اب پڑھ لے کلمہ, نہیں پڑھ سکتے. نہیں, اللہ میں تو جب بھی محتاج تھا, ابھی بھی محتاج. اب محتاج سمجھیں گے تو جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جب بھی محتاج تھا, اس کے تابع اگر آپ پوری چیز آتا نے, جب انہیں یعنی میرے مقام پہ آ کے نہیں بیٹھا انہیں, میں نہیں بولا انہیں, جب بھی تو بڑا تھا انہیں اللہ کو, میں نے ملا تو بڑا تھا. اب تو میں حقیقت میں اس کو میں پر اس کا نکال لیا وہاں سے, اب تو میں مدد کرنا. نہیں, اس وجہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح کر دیا بات کو. نہیں, کیا ہے, کیا فرمانا اللہ تعالیٰ, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم ثابت قدم رکھتے ہیں اس کو, نہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں. کس میں؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت, قول ثابت کے ذریعے. قول ثابت کیا ہے؟ ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایک ہی قول ثابت ہے, بقا کوئی قول ثابت نہیں ہے. سب قول میں نقص بھرے ہوا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ فرمایا قول ثابت کیا ہے پھر, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. پر اللہ تعالیٰ ہم یہ لا الہ الا اللہ کے وسیلے سے, لا الہ الا اللہ پر جس کا ایمان تھا, اس ایمان کی وجہ سے ہم اس کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھیں گے. کیا ثابت قدم رکھیں گے؟ شرک, کفر, نفاق اور ابتداء سے محفوظ رکھیں گے. جب پھر آخرت میں جائیں گا, خبر کی جب سوال جواب ملیں گا, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھوں گا. کس کی وجہ سے؟ قول ثابت کی وجہ سے. لا الہ الا اللہ وہ چیز ہے, نہیں, یہ دکھتا نہیں ہے. جب انسان دکھتے غائب ہونے والا رہتا, جب نہیں میں جانے والا رہتا, اس وقت بھی نہیں کا کلام ہی جاتا ہمارے پاس, جب دکھتا نہیں. نہیں, جب نماز روزہ زکوٰۃ کا ہے وہاں پہ, کلمہ طیبہ آیا وہاں پہ, مولا میں محتاج تھا مولا, نہیں, ابھی بھی محتاج ہوں. نہیں, اس سے دعا کرتے رہنا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو میں یعنی یہاں پر بھی میں تیرا محتاج ہوں, آنے والے یعنی عالم میں بھی میں تیرے یعنی تیرا محتاج رہوں گا میں. تو یہاں کی بھی محتاج, یہاں پر محتاج بننا ہے مانگو, وہاں پہ بھی محتاج بننا ہے. تصور کرنا ہے محتاجی کا, یعنی اللہ تو مالک ہے, بس یہ استدار ہے نا ہمارا. مالک ہی حاجت پوری کر سکتا, اللہ مالک ہے کیونکہ ہماری حاجت پوری کرنے والا ہے. بس یہ اگر ایمان کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ دائمی جہنم سے بچ جائیں گے. اگر نمازیں چھوٹے ہوئے, روزے چھوٹے ہوئے, کچھ دن کے لیے اللہ تعالیٰ دوزخ میں رکھیں گے, ایمان کی طرف سے اللہ تعالیٰ بھی کیا کریں گے ہم کو, ایمان جس کے قلب میں رائی برابر بھی رہیں گا, ان ایک نہ ایک دن دوزخ سے نکل کے جنت میں چلے جائیں گا. نہیں, اگر ایمان اس نہیں ہے, زندگی بھر اعمال کرتے رہا, نیک عمل کرتے رہا, تو انہیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گا. جنت میں آنے کا کوئی سوال. ایمان اور عمل میں یہ فرق ہے. ایمان کا فاسق دائمی جہنمی ہے, اعمال کا فاسق عارضی جہنمی ہے. ایمان میں اگر نقص ہے تو انہیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گا. اعمال میں اگر نقص ہے تو کچھ دن جہنم میں رہیں گا. پھر وہ جو ایمان کی خاطر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, وہ رائی برابر اگر ایمان خل میں رہا, تو جتنے نمازیں چھوڑا, جتنے روزے چھوڑا, جتنے زکوٰۃ نہیں دیا, جتنا حج نہیں کرا, جتنے بھی اعمال کرا, برے اعمال کرا, اللہ تعالیٰ اس کا کیلکولیشن کر کے اتنے دن اس کو دوزخ میں رکھیں گے. اس کے بعد وہ ایمان کی خاطر پھر یعنی ایمان والا تھا, اس کو ایمان والے پھر واپس اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالیں گے. تو کم از کم شرک جلی سے بچنا ہے ہمارا. کیا ہے شرک جلی؟ غیر کی ملک کو اپنی ملک نہیں بولنا. غیر کون ہے ہمارا؟ اللہ ہے. نہیں, اللہ سب کا غیر ہے, پوری مخلوق کا غیر اللہ ہے. نہیں, اللہ ہر چیز کا مالک,
اللہ ہے, اللہ کے سوا کسی غیر کو مالک نہیں دیکھنا. نہیں, وہ ایک ہمارا, اگر یہ چیز اگر یہ شرک سے بچ جائیں گے تو انشاءاللہ دائمی جہنم سے بچ جائیں گے, اور یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم سے بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک یہ ایمانی خاطر, ارے میرے کو مالک بولتا تھا نہیں, نمازہ نہیں پڑھا, تھوڑے نمازہ چھوڑ جاؤ, نہیں روزے چھوڑا, کتنا ہوا حساب کرو اس کا, حساب کر کے اس کو سزا دیں گے, سزا دینے کا پھر واپس انشاءاللہ جنت میں ڈالیں گے. اس کے بعد کے جو درجے اللہ کو اگر کیا ہے اگر مختار نہیں جانیں گے تو کیا ہوں گا, درجے بلند نہیں ہوں گے. اگر اللہ کو کامل نہیں جانیں گے تو یہ خود خداوندی میں نہیں ملیں گی. اللہ کو اگر خدم نہیں جانیں گے تو پھر اللہ کا وصل نہیں ہوگا. یہ درجے ہے پورے, لیکن پہلا جو شرک ہے اللہ کو مالک جانا, اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں دینا, ہر شے کا مالک اللہ ہے. اب اپنے پاس جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے, اللہ کی امانت اللہ کے حوالے کرتے رہنا ہے. تو یہ شرک سے بچ گئے تو انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے سے بچ جائیں گے. یعنی نماز اگر چھوٹ رہے ہیں تو توبہ, اگر توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اعمال کی بخشش کے کئی ذرائع ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا ہے شرک کے بارے میں آئے تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم مشرک کو نہیں بخشتے بولا اللہ تعالیٰ. شرک چلا جتنے بھی گناہ لا, سب سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا, وہ بھی معاف کرتا ہوں بولا اللہ تعالیٰ, لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا ہوں بولا. شرک کیا ہے, شرک کیا ہے, اللہ کی ملک کو اپنی ملک بنا, کھلم کھلا شرک ہے. ہر کوئی انسان اس میں پڑا ہوا, یہ میرا یہ میرا یہ میرا یہ میرا نہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ کے زمین اور آسمان میں اللہ ہی کی ملک ہے. نہیں, جو کچھ کے زمین اور آسمان میں اللہ ہی کی ملک ہے. ہم اپنا کیسا بول سکتے, میرا کیسا بول سکتا ہوں میں, شرک نہیں ہے. اللہ مالک بنایا ہمارے کو, نہیں بنایا اللہ تعالیٰ مالک. اگر اللہ ہم کو اگر مالک بناتا تو آخرت میں ہمارا حساب نہیں لیتا تھا اللہ تعالیٰ. اگر حساب لینا ہے اللہ کو, اللہ حساب لیتا ہوں بول رہا, کیوں, کیونکہ ہم اس کا مالک نہیں بنا, امانتاً دیا. کیا کرا پوچھتا رہا جا کے, میں تیرے کو یہ چیز دیا تھا, کیا کرا اس کا, سب کا حساب دینا ہے انشاءاللہ. تو لہٰذا ایمان کے اوپر گفتگو ہوتی خانقاہوں میں. ایمان اگر سلامت ہے تو انشاءاللہ عمل خود بخود درست ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اگر جڑوں میں اگر خرابی ہے تو پورا جھاڑ سوکھتے رہتا. نہیں, ہر جھاڑ پہ ہم دوا ڈالتے نہیں بیٹھتے, جڑ میں دوا ڈالتے, تو جڑ میں خرابی ہے تو پورا جھاڑ سوکھ جاتا. تو ہمارے بھی ایمان میں خرابی ہے, اس وجہ سے ہمارے اعمال جو سو دکھنے کو تو دکھ رہے ہیں, کوئی کام کے نہیں ہے. ہمارے اعمال میں بھی نقص ہے. ہمارے کیا نقص ہے, اخلاص ختم ہو گیا. اعمال کر رہے ہیں تو جنت کیا جاتا, دیکھو ہے نہیں, دل میں بات نہیں آتی, ارے میں نماز چھوڑ جاتا ہوں جنت اللہ میں عذاب دیتا, نماز پڑھے تو جنت ملتی ہے. نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ نماز پڑھے تو جنت, جنت کیسے نماز پڑھنا ہے. نہیں, لا الہ الا اللہ جو سمجھتا ہے انہیں جنت کیسے نماز نہیں پڑھتا. نہیں, لا الہ الا اللہ سمجھنے والا اللہ کے واسطے سے نماز پڑھتا, اللہ کے واسطے سے نماز پڑھتا ہوں, مولا کے واسطے سے نماز پڑھتا, مولا کو چاہتا ہوں, مولا کے واسطے اخلاص. اس کو بولتے کیا ہے اخلاص, صرف مولا کے لیے عمل کرنا. اس سے بڑا اخلاص کیا ہے, مولا ہی سے مولا کی نماز پڑھنا سب سے بڑا اخلاص ہے. اس کے بعد کوئی اخلاص ہی نہیں ہے. مولا ہی سے نماز پڑھنا, میں بھی نہیں پڑھنا, اللہ پڑھانا ہمارا نماز, اللہ پڑھاتا ہے. یہ کہاں سے گا بھی اتنا سلوک طے کرنا ہے ہمارا, اپنے اندر کی مئی جاری سے نہیں ہے اتنا. نہیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہیں سے جا کے مئی ڈال رہی سے نہیں, ارے یہ تو میں کر رہا ہوں نا. دیکھو اتنا علم, پیر ہمارے کیا ہے, علم کا سمندر ہے, لیکن اپن پیاسے ہیں. اتنا علم ہے, اتنا علم ہے, سمندر میں بیٹھے ہوئے اپن, ہمارا اپن پیاس بوجھ رہے. کیوں, جیسا پینے کا حق ہے پانی نہیں پی رہے اپن, جیسا پینا ہے ویسا پانی نہیں پی رہے. انشاءاللہ ادب کے ساتھ پیے تو پانی پیے جاتا. تو انشاءاللہ سمجھیں گے لا الہ الا اللہ کو. ٹائم زیادہ ہوگا, میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے بھی عمل کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما, ہر دو کے من میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.